کہ ایک بوڑھا یا ایک بوڑھی عورت کو کبھی کوئی پوتا ملنے آئے تو اس دن اس کی عید کا دن ہوتا ہے. وہاں پر بہت اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ کسی کا پوتا یا کسی کا نواسا ناتی ملنے کے لیے آ گیا بوڑھے کو تو کہا گیا کہ اس کا گھر جو ہے عید کی طرح ہو جاتا ہے، اتنی خوشیاں ہوتی ہیں. اس طرح سے اولاد کو دور کرنے کا نظام بنا کر وہ دنیا میں امن کی بھی بات کرتے ہیں. بہرحال یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے. منبر پر کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے ہلاکت کی دعا کی ہے، مولا وہ شخص ہلاک ہو، برباد ہو جائے. حضرت جبرائیل امین نے دعا کی اور حضور نے آمین کہا. وہ شخص ہلاک و برباد ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کی خدمت نہیں کر سکا اور ان کو راضی کر کے جنت نہیں حاصل کر سکا. ایسا شخص ہلاک و برباد ہو جائے. حضور نے آمین کہا. اس بات کو سمجھو. کتنی مائیں ہیں جو ہمارے پاس اپنے بچوں کے متعلق کہتی ہیں، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے متعلق ہمارے پاس کہتے ہیں، اور کتنے تو ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کاش میری اولاد نہ ہی ہوتی تو میں سکون سے ہوتا. تو تم ایسے تو نہ بن جاؤ کہ تمہارے والدین تمہارے پیدا ہونے پر بھی افسوس کرنے لگ جائیں. وہ زیادہ دن تک تمہارے ساتھ رہنے والے نہیں ہیں، کیا خبر. اس لیے کوشش یہ کرو کہ ان کا احترام کریں، جتنے دن ہیں ان کو سکون کی سانس لینے دو، اور ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے ان کی خدمت کرو، اپنے ہاتھوں سے ان کی خدمت کرو، کیونکہ ان کی خدمت کا بدلہ تم دے ہی نہیں سکتے. جب تم ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تھے، ایک جھٹکا جو تم نے لگایا، تم 7 بار اپنی ماں کو حج کرا کر کے بھی اس جھٹکے کا اجر نہیں دے سکتے، اس کا بدلہ نہیں چکا سکتے. تم اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر حج بھی کرا لو 7 مرتبہ، تب بھی تم اس کا وہ حق نہیں ادا کر سکتے. بہت بڑا عظیم حق ہے. اور کتنے ہلکے میں دھڑلے سے نوجوان اپنی ماؤں کو گالیاں تک دیتے ہیں، نعوذ باللہ. اور فرمایا گیا کہ جب ماں باپ، ایک نشانی میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی کی، سب کو بتا دیتا ہوں، اپنی اپنی زندگی میں اس کو جانچ لینا. ابھی کل ہی کی بات ہے، میرے سامنے ایک بات آئی تھی، تجربے کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. اللہ ایسا ہرگز نہ ہونے دے ہمارے گھر میں جس دن ماں اور باپ بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں کہ پتہ نہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے. فرمایا گیا اس دن اس کے رزق کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے، اس کی برکت کے دروازے ختم ہو چکے ہیں. ماں باپ جب بچے سے ڈرنے لگ جائیں کہ کچھ کہوں گا تو بیٹا روٹھ نہ جائے، الٹا جواب دے دے گا، رس کر کے روٹ کر کے گھر چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یہ سب حالات سے جب ماں باپ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، ڈانٹنا تو وہ بہت پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں، اب بات کرنے میں بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں جب بچہ جوان ہوتا ہے. اصل خدمت اور اصل فرمانبرداری یہی ہے کہ تم جوان اور طاقتور ہو اور وہ بوڑھے ہو چکے ہیں. اور جب ماں باپ جوان رہتے ہیں اور بچہ چھوٹا ہوتا ہے سب ادب کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ماں باپ طاقتور ہیں، کما بھی رہے ہیں، اور بچے کے اندر طاقت نہیں، وہ عزت ہی کرتا ہے، احترام کرتا ہے. اصل عزت اور احترام اس وقت ہے جب تم کما رہے ہو، طاقتور ہو گئے ہو اور ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں. اب دیکھا جائے گا تمہارا امتحان کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اب کس طرح سلوک کرتے ہو. اللہ کریم ہم سب کو والدین کی فرما برداری عطا فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں وہ خدمت کر کے وہ جنت حاصل کریں. قرآن پاک کی ایک آیت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑ کر کے چلنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم یعنی پہاڑوں کے برابر بلند ہو سکو گے. تم ذرا دیکھو تمہاری حیثیت کتنی ہے. جو لوگ اکڑ کر کے گردن اونچی کر کے چلتے ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے کہ غرور اور گھمنڈ آدمی کو ڈبو دیتا ہے، اور یہی غرور دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے جو شیطان کے اندر آیا. اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ جو نہ کیا وہ اکڑ ہی تو تھی، میں کیوں جھکوں اس کے سامنے. اور یہ اکڑ اللہ کو بالکل پسند نہیں. حدیث پاک میں ہے قیامت کے دن جو غرور اور تکبر کرتے تھے ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا، اور پورے اہل محشر سے کہا جائے گا ان کو اپنے پیروں سے روندو.
غرور اور تکبر نہ آنے کے لیے جو علاج ہے اس میں کوشش یہ کرو کہ سلام میں تم پہل کرو. مسلمان کو دیکھو تو پہلے سلام کرو. عاجزی آنے کا ایک راستہ ہے، غرور اور تکبر کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کرو ہر ایک کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے رہیں، جو خواہش کرتا ہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے. جو شخص یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ اس کے عزت کے لیے کھڑے رہیں، وہ اس کے اندر غرور ہے، تکبر ہے. ہاں بغیر اس کی خواہش کے کوئی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس پر قصور نہیں ہے. علماء کرام کا، اساتذہ کا، مشائخ کا ہم ادب کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے حکم سے نہیں ہے، یہ ہم اپنی عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ادب ہر ایک کے دل میں ہے. ماں باپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. ماں باپ کے لیے کھڑا ہونا، مشائخ کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک مستحسن کام ہے. لیکن ہر آدمی اگر کوئی یہ سوچے کہ سارے دنیا میرے لیے کھڑی ہوتی رہے تو اس کے اندر یہ تکبر ہے، اس کے اندر غرور ہے، یہ گھمنڈ ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے محفوظ فرمائے. میں سورہ کہف کو عرض کرتا ہوں کیونکہ بہت فضیلت والی سورہ آج ہم نے تلاوت کی ہے. بالکل بیچوں بیچ میں یہ سورہ آئی ہے قرآن پاک کے، سورۃ الکہف. اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو شب جمعہ پڑھے گا، یعنی جمعہ کے دن یا مغرب سے لے کر کے جمعرات کا دن جب ختم ہو جاتا ہے، مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہوتا ہے، دوسری مغرب آنے تک جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے جہاں تلاوت کر رہا ہے وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک اللہ ایک نور پیدا فرمائے گا. اور بھی بہت ساری فضیلتیں کنز العمال میں آئی ہیں. فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھے گا اللہ اسے 3 دن تک ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے گا اور پھر کنٹینیو کرتا رہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں، ایک پیج میں پوری 10 آیتیں ہیں، جو یاد کر لے گا دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال جب آئے گا اللہ اس کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے گا. وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، ورنہ دجال کا فتنہ بہت سخت ترین ہوگا. یہاں باباؤں کے فتنے سے لوگ نہیں بچ رہے ہیں. کوئی چمتکاری بابا آ جائے تو سب اس کے سامنے بھیڑ لگا دیتے ہیں. دجال تو مردے کو زندہ کر کے دکھائے گا، بارش بھی برسا کے دکھائے گا. ہاں دجال خالی چٹی نکال کے نہیں دکھائے گا، ہاں وہ گھاس بھی اگا کر دکھائے گا، سبزے بھی نکالے گا، بہت ساری چیزیں ایسے عجوبے کر کے دکھائے گا. لیکن بہت لوگ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے لگ جائیں گے کہ ہمارا خدا اتر پڑا. صرف ایمان والے جن کو اللہ بچانا چاہے وہ اس کے فتنے سے محفوظ رہیں گے. ایک تو بچ جانا الگ ہے، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان کو وہ سزا بھی دیتا ہے. دجال جو ہے دونوں ٹانگیں پکڑ کر چیر دے گا، کچھ لوگوں کو کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈال دے گا. اس کا رعب و دبدبہ ہوگا، اس کا غلبہ ہوگا. اس کے لیے مومنین کو وہ اذیتیں بھی دے گا، تکلیفیں بھی دے گا. لیکن جو جمع رہا اس کے لیے بہت بڑی جنت ہے، بہت بڑی جنت کا اللہ نے وعدہ فرمایا. لہٰذا اس فتنے سے حفاظت کے لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی 10 آیتیں روزانہ رات کو پڑھ لیا کرے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو دجال کے آنے تک دنیا میں نہ رکھے. اگر فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آزمائش کا ارادہ فرمائے تو ہمیں بغیر آزمائے، بغیر فتنے میں مبتلا کیے دنیا سے اٹھا لے. ہمیں صحیح و سلامت اللہ موت عطا فرمائے. اس پورے پارے میں 3 سوالات کرنے کے لیے یہودی آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب ایک بات میں بتاتا ہوں، یہ سورہ جو اتری ہے نا پوری، یہودی جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں تو ہم کچھ ایسے سوالات کریں گے جن کے جواب عربوں کو تو نہیں معلوم تھے. عربوں کو نہیں معلوم، وہ صرف اہل کتاب جانتے تھے. وہ 3 سوالات کیا لے کر کے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے کہا روح کس کو کہتے ہیں؟ روح جہاں معلوم ہے
ہے سب کے پاس ابھی. روح کس کو کہتے ہیں؟ دوسرا ان کا یہودیوں کا سوال تھا اصحاب کہف کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ غار والے لوگ کون تھے اور کتنے تھے؟ یہ سوال انہوں نے لا کر کے پیش کیا. تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میں کل اس کا جواب دوں گا. اب سنو، یہ کس کے لیے؟ نبی رحمت سید الانبیاء کے لیے. سنو توجہ سے، جو بڑے ڈھیٹ سے کہتے ہیں نا، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا کہ کل آ جانا میں بتا دوں گا. تو حضور کا یہ ارادہ تھا کہ آیتیں اتریں گی، وہی آئے گی تو میں اس سے جواب دوں گا. کوئی آیت نہیں آئی، کوئی وحی نہیں آئی. دوسرے دن یہودی آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جاؤ میں اور کل بتاؤں گا.